حضرت سیدنا محمد بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابو معاویہ اسود علیہ رحمۃ اللہ العہد کو مقام طرطوس میں آدھی رات کے وقت دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زار و قطار رو رہے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک پر یہ نصیحت آموز کلمات جاری تھے: خبردار، جس شخص نے دنیا ہی کو اپنا مقصد عظیم بنا لیا اور ہر وقت اسی کی تگ و دو میں لگا رہا، تو کل بروز قیامت اسے بہت زیادہ غم و پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جو شخص آخرت میں پیش آنے والے معاملات کو یاد رکھتا ہے اور بروز قیامت پیش آنے والی سختیوں اور گھبراہٹوں کو ہر دم پیش نظر رکھتا ہے، تو اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ عز و جل کے عذاب کی وعیدوں سے ڈرتا ہے، وہ بھی دنیاوی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اے مسکین، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے راحت و سکون اور عظیم نعمتیں ملیں تو رات کو کم سویا کر اور شب بیداری کو اپنا معمول بنا لے۔ جب تجھے کوئی نصیحت کرے، نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے تو اس کی دعوت قبول کر۔ تو اپنے پیچھے والوں کے رزق کی فکر میں غمگین نہ ہو، کیونکہ تو ان کے رزق کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ تو اپنے آپ کو اس عظیم دن کے لیے تیار رکھ جب تیرا سامنا خالق کائنات عز و جل سے ہوگا۔ تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، پھر تجھ سے سوال و جواب ہوں گے۔ اس سخت دن کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہے، نیک اعمال کی کثرت کر اور اپنے آخرت کے خزانے کو اعمال صالحہ کی دولت سے جلد از جلد بھرنے کی کوشش کر۔ فضول مشاغل کو ترک کر دے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، ورنہ بعد میں بہت پچھتاوا ہوگا۔ جس وقت تیری روح نکل رہی ہوگی اور گلے تک پہنچ جائے گی تو تیری تمام محبوب اشیاء جن کی تو خواہش کیا کرتا تھا، سب کی سب دنیا ہی میں رہ جائیں گی، اور اس وقت تیری حسرت انتہا کو پہنچ چکی ہوگی۔ لہذا اس وقت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے۔ آخرت کی تیاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تو ہر وقت یہ تصور رکھ کہ بس موت آ پہنچی ہے، روح میرے گلے میں اٹکی ہوئی ہے، بس چند سانسیں باقی ہیں اور میں سکرات کے عالم میں غمگین و پریشان ہوں۔ میری تمام خواہشات ملیا میٹ ہو گئیں، گھر والوں کے لیے جو تمنائیں تھیں وہ خاک میں مل گئیں۔ میرے ارد گرد میرے اہل و عیال کھڑے ہیں اور میں انہیں بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی میرے ساتھ قبر میں جانے کو تیار نہیں، بس میرے اعمال میرے ساتھ ہوں گے۔ اگر اعمال اچھے ہوئے تو آخرت میں آسانی ہوگی، اور اگر معاذ اللہ عز و جل اعمال برے ہوئے تو وہاں کی تکلیف برداشت نہ ہو سکے گی۔ پھر حضرت سیدنا ابو معاویہ اسود علیہ رحمۃ اللہ العہد نے فرمایا، تمام امور میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث صبر ہے۔ مصائب پر صبر کرنا بہت عظیم امر ہے، لہذا صبر سے کام لے۔ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ عز و جل کے ذکر سے تر رکھ، کبھی بھی اس کے ذکر سے غافل نہ رہے، ہر سانس پر اس کی پاکی بیان کر۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوبارہ رونا شروع کر دیا، پھر فرمانے لگے، ہائے افسوس، وہ دن کیسا خوفناک ہوگا جس دن میرا رنگ متغیر ہو جائے گا۔ اس دن کا خوف مجھے کھائے جاتا ہے جب زبانیں خشک ہو جائیں گی۔ اگر بروز قیامت میرا زاد آخرت کم پڑ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اس وقت میں کہاں جاؤں گا؟ کون میری مدد کرے گا؟ اتنا کہنے کے بعد پھر درد بھرے انداز میں رونے لگے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، حضور
یہ نصیحت آموز اور عظیم باتیں کس کے لیے ہیں اور آپ نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ ہر عقل مند کے لیے مفید باتیں ہیں، جو بھی ان پر عمل کرے گا فلاح و کامرانی سے مشرف ہوگا۔ اور یہ تمام باتیں میں نے ایک بہت ہی دانا شخص حضرت سیدنا علی بن فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ سے سیکھی ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔